آپ کیا کہتے ہیں یہ جو فیمنزم کی تنظیمات ہیں یا LGBTQ کی موومنٹس ہیں، ان کا کیا اثر ہماری نوجوان طلبا پر، نوجوان ہماری جنریشن پر کیا اثر ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں ذرا چند منٹ لوں گا سوال کا جواب دینے میں. دیکھیں، ہم اصل میں وہ پرندہ ہیں کہ جو اپنے گھونسلے کا راستہ جو ہے نا وہ بھول چکا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ادر سائڈ آف دا گراس از گرین، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید مغرب ہمارے لیے ایک اچھا ماڈل ہے، اور وہاں لگتا ہے کہ ہر چیز بس جو نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ ویسی ہی ہے. میں 35 سال کا گواہ ہوں اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، اور ویسے بچوں کے ڈاکٹر کے میں روزانہ 100 خاندانوں سے ملتا ہوں. تو یعنی میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مغرب بشمول نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ پریشان ہے. خاندانی نظام ان کا بالکل ختم ہو کر رہ گیا. دیکھیں 50s میں 20s میں جو موومنٹ چلی تھی یعنی آزادی کی، پھر 60s میں جا کر ایکوالٹی کی موومنٹ ہوئی، پھر نیوڈلٹی کی موومنٹ شروع ہوئی، پھر گے تحریک شروع ہوئی، پھر LGBTQ کی تحریک شروع ہوئی. ان ساری تحریکوں کے نتیجے میں خاندان کا نظام تباہ و برباد ہو کر گیا. مورلز اور ویلیوز یعنی اب اس کے کوئی اینڈ نہیں ہے. آگے جو چیزیں جا رہی ہیں، اب آپ کو اگر میں بتاؤں 1/3 آف دا ڈاؤن لوڈ جو انٹرنیٹ کے اوپر وہ پورنوگرافی کے اوپر. 200 ملین سبسکرائبرز ہیں جو پورنوگرافی کے ویب سائٹس کے سبسکرائبرز ہیں. $40 بلین کی انڈسٹری اس وقت بن چکی ہے آلریڈی. یہ چند سال پرانی کہانی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ جو آرٹیفیشل طریقے بنا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنی جو سیکس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے. آرٹیفیشل بات اب یہ ہو رہی ہے کہ انسان جانوروں سے شادی کر لے. یعنی ہم جس راستے پہ جانا چاہ رہے ہیں یا جو ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں فیمنزم کے نام پر، ان سے میں صرف اتنا عرض کروں گا بڑی ہمدردی کے ساتھ کہ اسلام وہ پہلی آواز ہے کہ جس نے عورت کو اس وقت حقوق دیے کہ جب حقوق کا کوئی نعرہ نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. مغرب نے تو یہ 1800 کے اندر جا کے عورت کو کوئی مقام دینے کی کوشش کی ہے. وہاں تو اب تک عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا. اسلام نے 1400 سال پہلے نہ صرف یہ کہ عورت کو ایکنالج کیا، اس کو ایک مقام دیا، معاشرے میں اس کو دوبارہ سے اٹھایا. تو فیمنزم کی تحریک والے اصل میں یہ کہتے ہیں ہم جدت کی بات کرتے ہیں، ہم ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں. یہ جو ننگ پن ہے یا نیوڈیٹی ہے یہ جدت نہیں ہے، یہ تو آپ ہمیں دوبارہ ہمارے اولڈ ایجز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اسٹون ایج کی طرف. اگر اسلام سے پہلے آپ دیکھیں تو لوگ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے. اگر آپ آدم علیہ السلام اور شیطان کا پورا قصہ دیکھیں تو لباس جو تھا وہ انسان کا ایک سطر تھا. ٹھیک ہے نا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے بعد میں. لیکن نیوڈیٹی جو ہے یہ تو پرانی فیشن ہے بھائی. یعنی اصل جو چیز ہے جو اسلام نے انسان کو دی کہ تمہارا یعنی حیا، تمہارا لباس اور تمہارا خاندان اور تمہاری شرم، یہ وہ زیور ہیں کہ جس کی بنیاد پر تم ایک اچھا معاشرہ تیار کر سکتے ہو، ایک اچھا خاندان تیار کر سکتے ہو. تو فیمنزم اور LGBTQ جو ہے یہ اصل میں فرار کے راستے ہیں، ذمہ داری سے فرار کے راستے. جب آپ خاندان بناتے ہیں تو وہاں کوئی ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے. جب اب آپ یہ دیکھیں نا، امریکہ میں 1905 کے اندر 95% ریشو تھا شادی کا. جو لیٹسٹ سروے ہے اس کے مطابق 15% لوگ شادی شدہ ہیں. تو یہ فرار کا راستہ ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ یعنی شادی کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں، اور 90% جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی ماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے. تو یہ اصل میں عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ اس کو حقوق کی بات ہو رہی ہے، اصل میں مرد اس کو آلائے کار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کو بتاؤں. مولانا یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے عورت کو کوئی عزت نہیں دی
بحیثیت عورت کے. عورت کو اگر کوئی مقام اور عزت دیا ہے تو اس کو مرد بنا کر دیا ہے. اس کی فیمینٹی کی بنیاد کے اوپر اسے عزت نہیں دی. جب وہ مرد بن کر ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی کام کرنے کے لیے اور مردوں جیسا اس نے لباس اختیار کیا اور مردوں جیسا رویہ اختیار کیا تو وہ اسے بظاہر عزت دینے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی کوٹ ان کوٹ آپ یہ دیکھیں بظاہر، لیکن بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی آج بھی وہ اس کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا.